3 ماہ رمضان المبارک 65 ہجری، مرگ مروان بن حکم بنی امیہ کے مروانی خاندان کے بانی اور اہل بیت علیہم السلام کے سخت دشمن۔ جب خلافت و حکومت معاویہ بن یزید کے مرنے سے آل ابو سفیان سے برطرف ہوئی تو آل حکم کی طرف منتقل ہو گئی، اور پہلا شخص جو ان میں سے تخت سلطنت پر بیٹھا وہ مروان بن حکم تھا۔ اسے اور اس کے باپ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے کئی فرسخ دور نکال دیا تھا۔ بلند قد اور مضطرب قامت ہونے کی وجہ سے خیط یعنی تاگا باطل کے نام سے مشہور تھا۔ وہ خدا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں سب لوگوں سے زیادہ شدید و سخت تھا۔ مروان کا باپ تیسرے خلیفہ کا چچا تھا اور وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا، اور اسے شہر بدر کرنے کا زیادہ مشہور سبب یہ ہے کہ یہ ملعون گلیوں اور کوچوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بطور استہزار نقل اتارتا اور ادھر ادھر جھکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا ایسا ہی ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفرین کی وجہ سے وہ مرض احتلاج میں مبتلا ہوا، اسی لیے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہر سے نکال دیا اور طائف کی طرف بھیجا۔ حکم اپنے باپ کے ساتھ طائف میں رہا یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ تیسرے خلیفہ نے اپنی رشتہ داری کی بنا پر پہلے خلیفہ سے اس کی سفارش کی تو اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ کو سفارش کی تو قبول نہ ہوئی، لیکن جب خلافت کی نوبت تیسرے خلیفہ تک پہنچی تو حکم و مروان اور ان کے گھر والے کو مدینہ لے آیا اور 1,00,000 درہم مال فیہ میں سے انہیں عطیہ دیا، اور افریقہ کا خمس جو ایک جماعت علماء کی نقل کے مطابق 1,00,000 دینار تھا، ایک ہی نشست میں مروان کو دے دیا، اور فدق بھی اسی کو دے دیا، اور بازار مدینہ کا خراج کے جس سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے صدقہ قرار تھا، حارث بن حکم کو دے دیا، اور مروان کو وزارت اور رازداری کی خط و کتابت کے لیے انتخاب کیا، اور اس نے خلافت تیسرے خلیفہ کے زمانے میں وحشت ناک فتنے اور عجیب و غریب بدعتیں خواہشات باطلہ کے مطابق ظاہر کی، اور بالآخر قتل تیسرے خلیفہ کا سبب بنا۔ مروان جنگ جمل میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی کے ساتھ تھا۔ اس جنگ میں مروان نے طلحہ کو تیر مارا کہ جس سے وہ مر گیا۔ مروان جنگ جمل کے بعد معاویہ بن ابو سفیان سے جا ملا، اور امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسے 2 مرتبہ مدینہ کی حکومت و گورنری ملی۔ وہ ہر جمعہ کے دن ممبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاتا اور مہاجرین و انصار کی موجودگی میں امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام پر سب و شتم میں مبالغہ کرتا تھا۔ اور جس زمانے میں یزید بن معاویہ کو حکومت ملی، مروان مدینے میں تھا، اور واقعہ ہرا میں بھی مسلم بن عقبہ کو اہل مدینہ کے قتل کرنے پر ابھارتا تھا، اور معاویہ بن یزید کی خلافت کے زمانے میں شام میں تھا۔ جب معاویہ بن یزید کی وفات ہو گئی اور آل ابو سفیان کی خلافت ختم ہو گئی اور لوگ ابن زبیر کی بیعت میں داخل ہوئے تو مروان نے چاہا کہ ابن زبیر کی بیعت کر لے اور مکہ کی طرف چلا جائے۔
بعض لوگوں نے اسے منع کیا اور حکومت کا لالچ دلایا۔ مروان جابیہ کی طرف چلا گیا جو جگہ شام و اردن کے درمیان ہے، تو عمرو بن سعید بن عاص نے جو اشدق کے نام سے مشہور تھا مروان سے کہا کہ میں لوگوں کو تیری بیعت میں داخل کر دیتا ہوں بشرطیک تیرے بعد مجھے حکومت و خلافت ملے۔ مروان کہنے لگا کہ خالد بن یزید بن معاویہ کے بعد خلافت تیری ہوگی۔ اشدق نے قبول کر لیا اور لوگوں کو مروان کی بیعت کی دعوت دینے لگا۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے مروان کی بیعت کی وہ اہل اردن تھے۔ اس کے بعد مروان نے اہل مصر کا محاصرہ کر لیا، وہ مروان کی اطاعت میں داخل ہو گئے۔ پس مروان نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ان کا گورنر مقرر کیا اور خود شام کی طرف واپس چلا گیا۔ جب شام میں پہنچا تو حسان بن مالک کو جو قبیلہ قحطان کا رئیس و سردار تھا شام میں بلایا اور حسان نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو مروان کے بعد عبد الملک بن مروان کی اور عبد الملک کے بعد عبدالعزیز بن مروان کی بیعت کی دعوت دی اور لوگوں نے بھی بیعت کر لی۔ اور جب یہ خبر فاختہ خالد بن یزید کی ماں تک پہنچی جو مروان کی بیوی ہو چکی تھی تو وہ مروان کے قتل کے در پہ ہوئی، چونکہ اس نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اس نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ اس کے بعد خالد بن یزید کی خلافت ہوگی۔ پس فاختہ نے دودھ میں زہر ملایا اور مروان کو دیا۔ جب مروان نے وہ زہر آلود دودھ پیا تو اس کی زبان بند ہو گئی اور حالت احتضار اس پر طاری ہوئی۔ عبد الملک اور اس کے باقی بیٹے اس کے پاس حاضر ہوئے۔ مروان اپنی انگلی سے خالد کی ماں کی طرف اشارہ کرتا تھا، یعنی اس نے مجھے مارا ہے، اور خالد کی ماں اس وجہ سے کہ معاملہ پوشیدہ رہے کہتی تھی کہ میرا باپ تجھ پر قربان ہو، تجھے کتنی زیادہ مجھ سے محبت تھی کہ مرنے کے وقت بھی تو میری یاد میں ہے اور اپنی اولاد کو میری سفارش کر رہا ہے، یہاں تک کہ 3 ماہ رمضان المبارک 65 ہجری کو 63 سال کی عمر میں مروان مر گیا۔ وہ 9 ماہ اور کچھ دن خلیفہ رہا۔